الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ نے محبوب دراجہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سانو قسم ہے تیرے بدوہا دے چہرے دی، اور سانو قسم ہے تیری واللیل والیاں زلفاں دی، اساں نہ تیرے نال ناراض ہویا نہ اسی تینوں چھڈیا ہے۔ اے میرے محبوب، سانو قسم ہے ہر لمحہ ہر گھڑی پہلے دے نالوں جو بعد چان والی ہے وہ تواڈے واسطے شان دے اعتبار دے نال، مقام دے اعتبار دے نال، عزت دے مقام دے نال، ہر لحاظ دے نال، ہر پہلو تو اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال، اللہ تعالیٰ دے خصوصی رحمت دے نال، اس مالک دی عطا دے نال تواڈی ہر گھڑی پہلی گھڑی تو بہتر ہوئے گی، افضل ہوئے گی، اعلیٰ ہوئے گی، اور وہ بھلائی والی ہے۔ یہ جڑی آیا مقدسہ جس دے وچ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے نال یہ وعدہ فرمایا ہے اور آپ دی شان دا اظہار فرمایا ہے، اس دے وچ خالق کائنات نے اپنے محبوب دے غلاماں اور پوری کائنات کو اپنے محبوب دی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جو قدر ہے، جو منزلت ہے،
جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ خالق کائنات نے ظاہر فرما دیتا ہے۔ تسا اس چیز سے غور کرو اور اس چیز کا سانو اندازہ ہے، ہر جڑی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی اختتام ہے، ہر چیز اندر تے عروج بھی ہے، اندر تے زوال بھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جن میں اسی آکھیے کہ ہمیشہ رہن والی ہے، اور ہمیشہ کوئی چیز ایک حالت وچ نہیں رہتی۔ اور پھر دنیا کا دستور ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ وقت دے نال نال، حالات دے نال نال اس دے وچ تبدیلی آتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، اور ایک خاص وقت تو بعد پھر اس دے وچ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس دے وچ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دی وہ خوبصورتی انسان نو تسی لے لو، انسان جس وقت دنیا تے آتا ہے تو ایک بچہ ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہے۔ جس وقت جوانی تے آتا ہے تو وہ اس کا عروج ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان ہزاروں کوششاں کر لے، لیکن وہ اپنی جوانی نو قائم نہیں رکھ سکتا، اپنی طاقت نو، اپنی اس خوبصورتی نو، اپنے اس مقام نو وہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ دنیا دے عہدے نے انسان کتنی بڑی تو بڑی پوسٹ تے کیوں نہ چلا جائے، کتنا بڑے تو بڑا انسان بزنس مین نہ بن جائے، حکیم نہ بن جائے، طبیب نہ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ماسٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، وہ جو مرضی جہاں مرضی وہ جس بھی عروج پہ چلا جائے، لیکن ایک خاص وقت تو بعد پھر وہ چیز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی وہ طاقت نہیں رہتی، ان کی اپنی وہ صحت نہیں رہتی، اسے کو اتنی فرصت نہیں رہتی، یہاں تک کہ انسان حالات و واقعات نہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وقت کے لحاظ نال اپنی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن وہ چیز ان کی ہمیشہ نہیں رہتی جو جوانی دے وچ انسان کی تباہ ہوتی ہے، اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہر چیز ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، جب آپ نے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ اس سے پہلے بھی کئی بار سنیا ہے اور میں اس کو عرض کرنا ہوں۔ آپ نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو نئی شے ہے انہیں پرانا ہونا ہے، جو بھی نئی چیز ہے، کوئی دنیا کی چیز ہے جیڑی اسی نویں لینے ہاں، فرمایا ہر نئی چیز ایک نہ ایک دن پرانی ہو جائے گی، اور فرمایا جو اس دنیا تے آیا ہے وہ ایک دن اس دنیا تو جائے گا، اور فرمایا وَذِكْرَا بَاقٍ، اور میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا میں اگر اس دنیا تو جا رہی ہوں تو یہ کوئی عجب نہیں ہے، ہر کوئی جو بھی کوئی بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، اور لوگ جاندے پہنے جاندے رہیں گے، لیکن فرمایا میرا جانا اوراں دا جانا ایک جیسا نہیں۔ کئی لوگ آئے نے جنہ کے نام تک نو لوگ نہیں جانتے، جنہ کے نشان تک موجود نہیں، لیکن فرمایا میرا ذکر باقی رہے گا۔ تو وجہ کیا ہے، ذکر کیوں باقی رہے گا؟ فرمایا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، کیونکہ میں طہارت کو پیدا کیتا ہے، میں اتنا پاک نبی پیدا کرن دا اللہ کو شرف حاصل کیتا ہے۔ فرمایا میں اس نبی دی ماں ہاں جڑا طیب اور طاہر ہے، پاک اور منزہ ہے، حبیب خدا ہے۔ فرمایا اس نبی دی وجہ دے نال میرا ذکر باقی رہے گا۔ تسی اندازہ لگاؤ جن دی ماں دا ذکر جس محبوب دی ولادت دے نال باقی ہے، اللہ نے اس محبوب خود نو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اور اس دے ذکر دی کیا بات ہے۔ تو خلق کائنات نے اس محبوب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب اساں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے۔
تیرا ذکر باقی رہے گا، تیرا نام باقی رہے گا، تیری نعت باقی رہے گی، تیری شان باقی رہے گی۔ فرمایا جو تیرا ہو جائے گا وہ بھی باقی رہے گا۔ تو خلق کائنات نے کائنات دے اصولہ تو ہٹ کے اپنے محبوب نو شان عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز نو زوال ہے، لیکن فرمایا میرے محبوب نو عروج ہی عروج ہے، میرے محبوب دی شان نو مقام نو زوال نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی انفرادی شان ہے، اور یہ وہ شان ہے جو خلق کائنات نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وچ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا تہاڈی شان جڑی ہے، تہاڈا جڑا مقام ہے، اس نو زوال نہیں، اس نو انقطاع نہیں، وہ سلسلہ رکے گا نہیں، وہ کم نہیں ہوئے گا۔ اب اس تو بڑھ کے حضور دی شان ہے۔ ایک تو ہے کسی چیز کی باقی رہنا ہی بڑی گل ہے، بھی ایک چیز ایک حالت میں قائم رہے، یعنی ایک بندہ دنیا دے بہت بڑے عہدے تے فائز ہو گیا ہے، اب ان میں فکر ہے کہ میں اس عہدے تو اتر جانا ہے، اور بڑے بڑا عہدہ ہے، ان کی ریٹائرمنٹ ہے۔ جنی بھی انسان کوشش کر لے، لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن اینڈ وہ عہدہ جڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اگر اور کوئی بھی نہ سبب بنے تو انسان دنیا تو چلا جاتا ہے، تو سارے عہدے بھی اتنے رہ گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن حضور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو مقام اور منزلت اور شان عطا فرمائی ہے، جو عہدہ عطا فرمایا ہے، جو درجہ عطا فرمایا ہے، وہ تمام کائنات کے درجیاں تو اعلیٰ ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، اور وہ ایسا ہے آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے، وہ عہدہ پھر بھی برقرار ہے۔ یہ تو قرار ہے، یہ تو اس عہدے تے خالق کائنات نے جو اپنے محبوب کو فائز فرمایا ہے، لیکن اس تو آگے جو شان ہے وہ شان یہ ہے، فرمایا ہر لمحہ تو پہلے تو بلند درجے تے ہونے گا، یعنی ایک درجے تے قائم نہیں، تیری شان رہے گی، تیری شان بڑھتی رہے گی، تیرا نام، تیری عزت، تیرا احترام، تیرے اتنے اللہ کی رحمت، تیرے اتنے اللہ کا فضل۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب ہر لمحہ پہلے تو زیادہ ہوئے گا، پہلے تو بہتر ہوئے گا۔ اور پھر حضور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ بھی شان اس آیت تو ظاہر ہوتی ہے۔ خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا انسان جدوں تک اس دنیا میں موجود ہے وہ عمل کرتا ہے، لیکن جس وقت وہ اس دنیا تو چلا جائے گا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جدو انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں رک جاندیاں نے، ہن وہ بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ زکات ادا کر سکتا ہے، نہ خیرات کر سکتا ہے، نہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، وہ نیکیاں کا پلڑا اب جو اس کی کتاب ہے وہ بن گئی، وہ کتاب بند ہو گئی، اب وہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو دنیا تے رہ کے صدقہ جاریہ کر جان، کسی نے علم ایسا پڑھا جان، یا کوئی ایسا نیک کم کر جان، یا نیک اولاد چھوڑ جان، وہ عمل باقی رہے تو اس عمل کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے۔ لیکن عام ہر بندے کا جڑا اعمال کا سلسلہ ہے، خود کرن کا سلسلہ، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے، فرمایا سارے دے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن تہاڈا باقی رہے گا۔ آقا علیہ السلام کے اعمال کا سلسلہ بھی باقی ہے، آپ کے اعمال بھی جاری نے، اور اللہ کی رحمت بھی جاری ہے۔ اور ان کی سب تو بڑی دلیل ہے حضور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب شب معراج سفر سے تشریف لے گئے، آپ نے جو سیر فرمائی ہے، آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو ویکھیا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے پے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز کا معنی درود بھی ہو سکتا ہے، نماز کا معنی نماز بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی وہ زندہ اور کھڑے نے، اگر وہ درود پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی زندہ اور کھڑے نے، اور قبر میں رہ کے قبر کے بچ کھڑیاں انہوں نے پتہ ہے کہ باہر اللہ کا نبی ایک
گزرنے آیا تو کھڑے ہو کے استقبال کر کے انہوں نے درود پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام نشان ہے. تو جو موسیٰ دا بھی نبی ہے، جس نبی دا احترام کرن دے واسطے، استقبال کرن دے واسطے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا دے جان تو بعد اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے او دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے، اس نبی دی اپنی شان کیا ہوئے گی. اللہ نے اس محبوب کو کتنی عظمت و شان کے نال نوازیا ہے. تو آقا علیہ السلام خلق کائنات نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی منزل تے فائد فرمایا ہے. فرمایا میرے محبوب تیرے اعمال دا سلسلہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور جاری اور ساری رہے گا. اور اس آیت میں جو اور چیز خلق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے، خلق کائنات نے ان دے وچ وقت دا ذکر فرمایا ہے، گھڑی دا ذکر فرمایا ہے، ٹائم دا ذکر فرمایا ہے. تو ٹائم کو اسی سارے جانتے ہیں. وقت چل رہا ہے تو ساری دنیا چلتی پئی ہے. اگر وقت رک جائے تو پھر کوئی شے بھی نہیں چلے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. وقت کی بنا تے ہر چیز ہے. دن ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، اسی ٹائم کو ویکھنے ہاں، سیکنڈ چل رہے ہیں، گھنٹے چل رہے ہیں، پہر چل رہے ہیں، ہر لمحہ نوٹ ہو رہا ہے، ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے. اگر تسی اس وقت کوئی بندہ دنیا میں چاہے کہ میں ٹائم کٹ دیواں تو نہیں کر سکتا. گھڑیاں نہ بھی ہون، ٹائم بھی نہ بھی ہون، تو ٹائم پھر بھی موجود ہے، وقت موجود ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. خالق کائنات نے جدوں دی کائنات بنائی ہے ادوں دا ہی وقت شروع ہے، ادوں دی کاؤنٹنگ شروع ہے. اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا ساری کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن وقت ادوں بھی چل رہا ہوئے گا. وقت ادوں بھی چل رہا ہے، وقت نہیں ختم ہونا، کیونکہ کائنات ختم ہوگی. اسرافیل نے سور پھونک دیتا، قیامت قائم ہوگی، ہر شے فنا ہوگی، ختم ہو گئی. لیکن خالق کائنات نے فرمایا اسی ادوں بھی ہوگا گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ موجود ہے تو وقت بھی موجود ہے. اب اگر میں اس چیز کو اور واضح کرا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والعصر، مینو قسم ہے وقت دی. عصر کا معنی وقت ہے، زمانہ ہے. زمانہ کس دے نال ہے؟ وقت دے نال ہے. زمانہ ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ موجود ہے، ایک زمانہ آن والا ہے. اسی 3 زمانے جانتے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا مینو اس زمانے کی قسم ہے. خالق کائنات نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ زمانے نو گالی نہ کڈے، زمانے نو برا نہ آکھو. جی اسی کچھ لوگ کہنے ہیں جی پہلے بڑا اچھا دور سی، ہوں تو وہ گلاں نہیں رہ گئی. تو یہ جملہ کہنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسی پہلے وقت کو چنگا کہہ رہے ہیں اور اس والے نو برا کہہ رہے ہیں. تو فرمایا وقت نو برا نہ آکھو، زمانے نو برا نہ آکھو. خالق کائنات نے فرمایا کیونکہ زمانہ تو میں ہاں. زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانہ وہی ہے، دور وہی ہے، وقت وہی ہے، لوگ وہ نہیں رہ گئے، لوگ وہ نہیں رہ گئے، وقت ایک ہی ہے. تو وقت اب بھی ہے، پتہ چلیا اللہ نے ہاں وقت ایک ہی ہے. ساڈے واسطے ماضی ہے، ساڈے واسطے حال ہے، ساڈے واسطے مستقبل ہے، اللہ واسطے ایکو کوشی ہے. اللہ تعالیٰ کے واسطے ماضی بھی ہوئی ہے، حال بھی ہوئے ہیں اور مستقبل بھی ہوئے ہیں. اور ایک چیز صرف گل نہیں ہے، حقیقت ہے. اللہ اپنے نبیوں کے واسطے ماضی حال مستقبل یکساں کر دیتا ہے. دراکہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے، آپ نے فرمایا میں صالح علیہ السلام کو ویدا پیا وہ اونٹنی دے اتنے بہ کے جاندے پے نے. حالانکہ صالح علیہ السلام اس ٹائم بڑا عرصہ پہلے گزرے تھے، لیکن فرمایا میں ہن ویدا پیا، میں ہن ویدا پیا. یعنی ساڈے واسطے تو بڑا پرانا ہے، لیکن اللہ کے نبی واسطے اونجی ہے جویں حال ہے. اور آقا علیہ السلام نے قیامت کا منظر بالکل صاف شفاف ہر چیز
بیان فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا ہوں، فرمایا آ بھی ہو رہا ہے، آ بھی ہو رہا ہے، انج بھی ہوئے گا، اس طرح بھی ہوئے گا، اس طرح بھی ہوئے گا۔ جننے بھی قیامت کے واقعات آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا نے وہ تو اجے ہونے نے، اعمال تلنے نے، اساں میدان محشر جمع ہونا ہے، حساب و کتاب ہوئے گا، اللہ کے نال ساری گفتگو ہوئے گی، معاملات ہون گے، جنتی جنت جان گے، دوست کی دوزخ جان گے، جو بھی ہوئے گا وہ سارے معاملات تو ہونے نے۔ آقا علیہ السلام نے کیویں بیان فرمائے نے؟ آپ نے ویکھ کے بیان فرمائے نے۔ انہاں دے واسطے مستقبل بھی ہو گئی ہے جویں حال ہے، اللہ دے نبی دے واسطے ماضی حال مستقبل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ماضی حال مستقبل یکساں ہے۔ تو اللہ دے واسطے بھی ماضی حال مستقبل یکساں ہے، اے ساڈے واسطے اے سارے زمانے نے، کیونکہ وقت تو اللہ ہے، خالق کائنات نے فرمایا زمانہ تو میں ہاں۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں بات طویل نہ ہو جائے، موضوع ڈوب نہ جائے، خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب جیڑا وقت گزرتا پیا ہے، جیڑی گھڑی گزر رہی ہے، ہر گھڑی جیڑی پہلی نالوں دوسری آئے گی تواڈے واسطے پہلی تو بہتر ہوئے گی، یعنی آپ کی شان ہر لمحہ بڑھ رہی ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا جو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، وقت پھر بھی رہے گا، حضور کی شان ادوں بھی بڑھ رہی ہوئے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا اسی اے جہان ختم کر کے ایک نواں جہان بناواں گے۔ اللہ نے فرمایا میں ایک نواں جہان پیدا کراں گا۔ اب جیڑا بھی جہان پیدا ہوئے گا وہ جہان میں بھی وقت ٹائم موجود ہوئے گا، اور اس وقت بھی حضور کی شان موجود ہوئے گی اور آپ کی شان بڑھ رہی ہوئے گی۔ ہر زمانے میں ہر وقت جتھے بھی جو بھی ہوئے گا خالق کائنات کے محبوب کا ذکر باقی رہے گا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی شان عطا فرمائی ہے، ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت اللہ تعالیٰ نے سانو ایک لازوال بے مثال ایک نمونہ عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو ڈھانپیا ہوا ہے۔ حدیث قدسی ہے، خالق کائنات نے فرمایا رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت نے میرے غضب کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا۔ اللہ وچ جلال بھی ہے، قہار بھی ہے، غصہ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا جیڑی میری رحمت ہے اس نے میرے غضب کو چھپا لیا ہے، ان دے اوتے پردہ پا لیا ہے۔ اور اس مقام تے فرمایا قرآن پاک میں رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت ہر شے تو وسیع ہے۔ اب سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے تو وسیع، تو سانو کیویں ملے گی؟ سانو وہ رحمت کس طرح مل سکتی ہے؟ اس کا سمپل جو سادہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نو حاصل کرنا ہے تو رحمت للعالمین کے نال تعلق قائم کر لے۔ اگر اس کے نال تیرا تعلق قائم ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے۔ اب اس چیز کو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں وضاحت کے نال ذکر فرمایا ہے، فرمایا ورحمتی واسعت کل شیء، اور میری رحمت نے ہر شے کو وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ، اساں وہ رحمت لکھ دیتی ہے انہاں لوگاں دے واسطے جڑے لوگ اللہ کو ڈردے نے، تقوی اختیار کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور ایمان والے نے۔ اور کیسے لوگ نے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ایسے لوگ نے، یہ وہ لوگ نے جڑے اس رحمت مستحق نے، جنہ واسطے اللہ نے وہ رحمت لکھی ہے کہ میں انہوں نے یہ رحمت عطا کرنی ہے، وہ ایسے نے خالق کائنات نے فرمایا وہ اس رسول دی اتباع کرتے ہیں جڑا امی نبی ہے۔
جڑا امی نبی ہے اس نبی دی اتباع کرتے ہیں، اس دی غلامی کرتے ہیں، انہاں دی فرما برداری کرتے ہیں، اور وہ نبی ایسا نبی ہے جڑا انہاں دیاں کتاباں دے وچ لکھیا ہوا موجود ہے۔ تورات کھولن گے ان دے وچ بھی اس نبی دا ذکر موجود ہے، انجیل کھولن گے ان دے وچ بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے، زبور کھولن گے ان دے وچ بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے۔ کوئی صحیفہ کوئی کتاب کھولن ہر کتاب وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے، اور فرمایا انہاں دے کول لکھیا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر ہر کتاب اپنے محبوب کی پہچان کرائی ہے۔ صرف ایک ہوتا ہے سمپل سادہ تھوڑا بہت ذکر کر کے تو گل اگے بڑھا دینا۔ خالق کائنات نے اس طرح اشارے کی نال ذکر نہیں کیتا، خالق کائنات نے صراحت کے نال ذکر فرمایا ہے، پوری وضاحت کے نال ذکر فرمایا ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہاں اساں کتاباں عطا کیتیاں نے، یعنی جو اہل کتاب نے، چاہے کسی کو زبور ہے، چاہے کسی کو تورات ہے، چاہے کسی کو انجیل ہے، چاہے کسی کو کوئی اور مصحف ہے، فرمایا جنہاں بھی اسی کتاب عطا کیتی ہے میں انہاں کتاباں وچ اپنے محبوب دی انج پہچان کرائی ہے، وہ میرے محبوب نو ویکھن گے ایویں پہچانن گے جویں باپ اپنے بیٹے نو پہچان لیتا ہے۔ خالق کائنات نے چھپا کے تو نہیں رکھیا، اشارے کی نائنات ذکر نہیں کیتا کہ آخر سانو پتہ ہی نہیں لگیا۔ خالق کائنات نے فرمایا اسا وضاحت کے نال ذکر فرما دیتا ہے، اور فرمایا میرے اس محبوب کی شان یہ ہے یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کر دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائیاں دے کول روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ جو پاکیزہ چیزاں نے انہاں نوں تواڈے واسطے حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو ناپاک چیزاں نے وہ تواڈے واسطے حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ خالق کائنات نے فرمایا اور جڑا تواڈے اوتے تواڈیاں کمراں دے اوتے بوجھ ہے، تواڈے گلیاں دے وچ توق پے ہوئے نے کفر دے، ضلالت دے، منافقت دے، فسق و فجور دے، نافرمانی دے، ظلمات دے، خالق کائنات نے فرمایا وہ سارے توق تواڈے گلیاں وچوں نکالن والا ہے، تو بس کیا کرو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اس محبوب تے ایمان لیاؤ اور اس محبوب دی عزت کرو۔ خالق کائنات نے صرف ایمان نہیں فرمایا، فرمایا انہاں دی عزت بھی کرنی ہے، انہاں دا احترام بھی کرنا ہے، انہاں دا ادب بھی کرنا ہے، کیونکہ ادب کرو گے تو تانوں فیض ملے گا، ادب کرو گے تو تانوں خالق کائنات کا قرب ملے گا، ادب کرو گے، محبت کرو گے، وہ محبت تواڈے عیباں نوں صاف کرے گی، تواڈے گناہاں نوں مٹاوے گی، تواڈے جڑے کفر اور ضلالت دے گمراہی دے توق نے انہاں نوں ہٹائے گی، اور تانوں نور، ہدایت، ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور ایمان دے تمام تر اوصاف دے نال متصف فرما دے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب کا احترام لازمی ہے، انہاں دی عزت کرنی ہے، اور جس بندے نو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور میرے محبوب کی مدد کرنی ہے، مدد اسی اس نبی دی نہیں کر سکتے، یہ تو خالق کائنات کا کرم ہے جنہاں اس نے لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ میرا محبوب ایسا ہے، اللہ کا حبیب ایسا ہے، انہوں کسی دی مدد دی ضرورت نہیں ہے، اللہ نو کسی دی مدد دی کیا ضرورت ہے، لیکن خالق کائنات انسان کو اعزاز عطا فرماتا ہے، کوئی کسی نو شان دینی ہوئے، کوئی چھوٹا ہوئے، کوئی تھوڑا ملازم ہوئے یا تھوڑا بچہ ہوئے اور وہ چنگا کام کرے تو تسی انہوں آتے یار تو آج بڑی نیکی کی تھی، آج تو بڑا کام کیتا ہے،
انہوں خوش کرنے واسطے، انہوں تھمکی لگان واسطے، انہوں جوش بلبلا دین واسطے تسی انہوں بڑھا چڑھا کے کہتے ہو کہ یار آج تو کمال کر دیتا ہے، تو جڑا کام کیتا ہے کوئی نہیں کر سکتا سی۔ خالق کائنات اپنے بندے نو شان عطا فرماتا ہے کہ انسان تو میری طرف چل کے آ، میں تیری اتنی قدر کراں گا، تینو خود نہیں محسوس ہوئے گا، تو خود سوچے گا کہ میں اس لائق تو نہیں سا جنہ مینو عزت عطا کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے انسان دی سوچ اور اوقات کو بڑھ کے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جڑا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اندے واسطے الگ الگ رستے کھول دیتا ہے، اور اللہ انہوں اس جگہ تو رزق عطا کرتا ہے جتوں انہیں گمان بھی نہیں کیتا ہوتا۔ تو رزق کا مطلب صرف کھانا پینا تو نہیں ہے، پیسہ تو نہیں ہے، رزق دیا تو کئی قسمیں علماء نے بیان فرمائیاں نے۔ واللہ خیر الرازقین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ صرف ٹکر ہی دیون والا ہے، رزق اور بھی بڑیاں چیزاں نے۔ تو رزق کئی لفظاں واسطے استعمال ہوتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے میں اس بندے کو اوتھوں عطا کرنا جتوں نے سوچیا بھی نہیں ہوتا، یعنی جدو اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو پھر انسان تے اس طرح کرم ہوتا ہے، اس طرح کرم نوازی ہوتی ہے انسان کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ میرے اوپر کس طرح کرم ہو رہا ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ نو راضی کر لیتا ہے تو انسان پھر اس نو شان عطا کرتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اے بندہ تو میری مدد کرتا پیا ہے، اس بندے نے تو اللہ دے دین دی مدد کی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی مدد کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے واسطے اپنی بھلائی واسطے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے جی تو اپنی بھلائی کی ہے نا، اے تو ایسا کام کیتا ہے ایویں ہے کہ جی تو اللہ واسطے عمل کیتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرو اس نور دی جڑا میں اس محبوب دے نال نازل فرمایا ہے۔ تو جڑا بندہ جس انسان دے وچ یہ صفات آ جان، جس دے وچ یہ چیزاں پیدا ہو جان، اور جڑا بندہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لوے، آپ کی فرما برداری کر لوے، آپ دے نال محبت کر لوے، آپ کے کامل ایمان لے آوے، خالق کائنات نے فرمایا وہ کامیاب ہوگا۔ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ کامیاب کس چیز جو ہے اللہ دی رحمت کو حاصل کرنے دے وچ۔ کامیابی یہ ہے کہ اس نے اللہ دی رحمت کو حاصل کر لیا۔ تو میں تو سمپل عرض کی سی کہ اللہ دی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو رحمت للعالمین کے نال تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ جس وقت اندر نال تعلق قائم ہو گیا پھر اللہ دیا ساریاں رحمتاں تواڈے واسطے، اللہ دے سارے فضل بھی تواڈے واسطے نے، کیونکہ اللہ دی سب تو بڑی رحمت آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا فضل آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے نے، آپ نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑی ذات ہے، آپ کی جڑی بارگاہ ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ایک اللہ دی بارگاہ ہے، اگر اللہ نال ملنا ہے اس محبوب کے نال مل، اللہ دے قریب ہونا ہے اس محبوب دے قریب ہو جا، اللہ نو راضی کرنا ہے اس محبوب دے قریب ہو جا۔ جس وقت تو اس بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا تو ایویں ہی ہے کہ تو اللہ دی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے اللہ دے رسول دی اطاعت کر لئی انہیں اللہ دی کر لئی۔ تو اللہ دی اطاعت کیتیاں اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں ہوتی۔ جہاں بندہ کہ میں ڈائریکٹ اللہ دی کرنی ہے تو رسول نو میں باہر کٹنا ہے، تو رسول تو بغیر کوئی بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے،
نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے رسول بنایا ہی اس واسطے ہے کہ تاکہ رسول دی اتباع کیتی جائے، ان دے طریقے نو لیا جائے، انہاں دے دین نو لیا جائے، انہاں دے نال محبت کیتی جائے، ان دی فرما برداری کیتی جائے، تو جیڑا جنہ فرما بردار ہوئے گا انہیں ہی قبول ہو جائے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا جس نے رسول دی اطاعت کر لی اس نے اللہ دی اطاعت کر لی۔ تو رسول تو بغیر، رسالت تو بغیر کبھی کوئی بندہ نہ توحید نو پا سکتا ہے، نہ توحید نو پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ نو راضی کر سکتا ہے، کیونکہ رستہ یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بخدا کا معنی ہوتا ہے مینو خدا دی قسم ہے، ایک قسم ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در کہ فرمایا کہ مینو اللہ دی قسم ہے، اگر اللہ دا در ایک نہیں تو یہی در ہے جو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا اگر تو اس در سے قبول ہو گیا تو پھر تو اس در سے بھی قبول ہو گیا ہے، اگر اتنے قبول نہیں ہویا تو پھر تو اتنے بھی قبول نہیں ہونا، کیونکہ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچوں ہی ہر چیز ملنی ہے۔ تو فرمایا شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگروں سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگروں سے ملا ہے، اللہ کا عرفان مجھے اسی در سے ملا ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو بارگاہ ہے، جو در رسول ہے، اس کی یہ شان ہے۔ تو فرمایا کہ نہ کسی بادشاہ کو ملیا ہے، نہ کسی شہنشاہ کو ملیا ہے، نہ کسی فقیر کو ملیا ہے، فرمایا اگر اللہ کا عرفان ملیا ہے تو آقا علیہ السلام دے در تو ملیا ہے۔ فرمایا اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے، اور فرمایا رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، کہ اے جڑا میں اپنا سر چاہ کے پھرنا ہوا نا، سر میں بلند کیتا ہے، سر اسی اتنا چکے ہوئے نے، ساڑھے سر جھکے ہوئے نہیں نے، کیوں چکے نے؟ کیونکہ ساڑھے گلے وچ حضور دی غلامی دا پٹا ہے، اے جڑا غلامی دا پٹا ہے اے ساڑھے واسطے فخر ہے، یہ ساڑھے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے در دی شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے غلام صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس در دا، اس بارگاہ دا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ آپ کے بارے آتا ہے کانا اصحاب رسول اللہ لا یقرؤون بابہ بالاظافیر۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے جو حضور دے در تے جاندے سن، دستک دیندے سن، تو کیویں دیندے سن؟ ہمارے ہاں اسی اگر کسی کے گھر جائیے تو اسی دروازہ کھٹکھٹانے ہاں، بیل لگے تو بیل بجانے ہاں، تو اس کا انداز کیا ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے، میں دی وضاحت نہیں کرتا۔ اس دور وچ لوگ اپنے ہاتھ دیاں 3 انگلاں دروازے تے مارتے سن، یا اپنا ہاتھ الٹا کر کے دروازے تے مارنا، زور نال مارنا، تاکہ گھر والے کو پتہ لگ جائے کہ باہر کوئی آیا ہے تو اسے پھر باہر نکل کے پتہ کرنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جڑے نے وہ جدوں حضور دے در تے جاندے سن تو وہ حضور دے دروازے تے اپنا ناخن مارتے سن۔ ناخن اسی اندازہ لگاؤ کہ ناخن دروازے تے آپ ٹچ کریے تو کتنی کو آواز ہے، لیکن وہ انہوں نے پتہ سی کہ یہ در کوئی عام در نہیں ہے، کیونکہ اتھی اگر آواز بھی اونچی ہوگی تو اعمال لگے جانے میں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اپنی آواز میرے نبی دی آواز تو اونچی نہیں کرنی، اگر کر دیتی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو انہوں پتہ بھی نہیں چلے گا، تواڈے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ناخن دے نال حضور دے دروازے نو
دستک دیندے نے اور حضور اس نو سماعت فرماتے ہیں، پھر حضور تشریف لاندے نے، تو یہ انہاں دا ادب اور احترام ذکر کیتا گیا ہے کہ وہ کس قدر آقا علیہ السلام دی بارگاہ اور آپ دے گھر دا اور آپ دے در دا احترام کرتے سن۔ تو اس چیز کو دیکھ کے ایک فکرہ میرے ذہن میں آیا۔ ویسے تو دنیا دار ایک بندہ شاعر ہویا ہے، لیکن اس نے شعر لکھیا ہے، تو سب سنیا بھی ہوئے گا، لیکن میں تو ایک محبت اور ایک تصور کے نال سننا ہے کہ در حضور دے در دی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے لکھیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں۔ ایک بندہ حضور دے در تے کھڑا ہوئے، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تسی اس چیز کو محسوس کرنا ہے۔ ان لفظوں کے وچ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دی دستک، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے در دی اے عظمت و شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جس در تے اللہ نے فرمایا کہ تھے آؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لین تو اے میرے محبوب تیری بارگاہ میں جا جان اور تیرا وسیلہ پا کے پھر میرے کو معافی منگن اور تو انہاں دی سفارش کر دیویں، تو پھر مینوں لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ نو بہت بخشن والا بہت رحم فرمان والا پان گے۔ فرمایا پھر ساریاں رحمتاں میں انہوں عطا کر دیاں گا، ساریاں جڑیاں بخشاں نے وہ میں انہوں عطا کر دیاں گا۔ اس واسطے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کیتا جاتا ہے، التجا کی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ اور جھولی کو میری آپ کے سوا یا نبی اللہ کون بھرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔